صدق الله المولانا العلي العظيم. صدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کی جا رہی ہے۔ مختلف گوشوں پر بیانات ہو چکے ہیں۔ اب دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کے معجزات کو بھی بیان کروں۔ معجزہ اسے کہتے ہیں کہ جو چیز نبی کے ہاتھوں پر ظاہر ہو جائے وہ دوسرے لوگوں کے ہاتھوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ جو کام نبی کر سکتا ہے وہ کام دوسرے لوگ نہیں کر سکتے، اور اللہ رب العزت نے ہر ایک نبی کو ایک نشانی دے کر بھیجا ہے۔ ہر پیغمبر کو، جو بھی دنیا کے اندر آیا، ہر ایک نبی کو، ہر ایک پیغمبر کو اپنی نشانی دے کر بھیجا ہے تاکہ پہچان ہو، لوگ پہچانیں کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا ایلچی ہے۔ ورنہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے؟ اور ان نشانیوں کو دیکھ کر، ان باتوں کو دیکھ کر لوگ ایمان کے اندر داخل ہوا کرتے تھے، ایمان قبول کیا کرتے تھے۔ تو جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی پیغمبر آئے، رسول آئے، ہر ایک کو اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی نشانی ضرور دے کر بھیجا ہے، اور لوگ دیکھ دیکھ کر ان کو نبی مانا کرتے تھے، پیغمبر مانا کرتے تھے۔ جس طریقے سے اگر کوئی آج آ کر کوئی یوں کہے کہ بھائی مجھے وزیر اعظم نے بھیجا ہے، ملک کے پردھان منتری نے مجھے بھیجا ہے، تو ہم اس کی آئی ڈی دیکھتے ہیں، اس کے پہچان دیکھتے ہیں کہ بھائی تیرا یہ دعویٰ کرنا کہ میں وزیر اعظم کا بھیجا ہوا ہوں، یہ کیسے صحیح ہے؟ اس کی کیا علامت ہے؟ ہم علامت پوچھتے ہیں۔ اگر اس کی واقعی علامت پائی جاتی ہے تو ہم اس کو وزیر اعظم کا نمائندہ مانتے ہیں، ورنہ تو نہیں۔ جیسا کہ ایک مثالی واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ المنورہ میں صحابہ اکرام کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور اچانک آپ وہاں سے چل دیے، اٹھ کر چلے گئے، اور بہت دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آئے۔ لوگوں نے آپ کو تلاش کرنا شروع کر دیا، لیکن آپ کا کہیں پتہ نہیں چلتا۔ بہت تلاش کیا، پورے مدینے کے اندر کوہرام برپا ہو گیا، کوہرام مچ گیا کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔
ہر ایک صحابی دیکھتا پھرتا ہے، تلاش کرتا پھرتا ہے، ہر گلیوں کو تلاش کر لیا، ہر محلے کو تلاش کر لیا، لیکن کہیں بھی اللہ کے نبی کا پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کے نبی کہاں چلے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کو تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ابو ہریرہ ایک باغیچے تک پہنچ گئے۔ باغیچے پر جب پہنچتے ہیں لیکن وہاں راستہ کوئی نظر نہیں آتا، جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بس چھوٹا سا ایک راستہ نظر آتا ہے، ایک سوراخ سا نظر آتا ہے۔ میں اپنے آپ کو، اپنے بدن کو سمیٹ کر اس کے اندر داخل ہو گیا۔ جا کر کے کیا دیکھتا ہوں، واقعتاً اللہ کے نبی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی نے معلوم کیا، ابو ہریرہ تجھے کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ تو کس طریقے سے یہاں پر آ گیا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، پورے مدینے کے اندر کوہرام برپا ہے، کوہرام مچا ہوا ہے، ہر ایک صحابی آپ کو تلاش کرتا پھرتا ہے، آپ کو دیکھتا پھرتا ہے، آپ کہیں پر نظر نہیں آئے، تو میں بھی آپ کو تلاش کرتا کرتا یہاں تک آ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے یوں فرمایا، ابو ہریرہ تو میری یہ جوتی مبارک لے جا، تو میری یہ نالین مبارک لے جا، اور لے جا کر مدینے میں چلا جا اور وہاں پر اعلان کر دے، اور راستے میں جو بھی ملے اس کو بھی اعلان کرنا، اس کو بھی بتانا کہ جو کوئی بھی من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ راستے میں ملے اس سے بھی بتانا، اور مدینے کے اندر ہر ایک کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا، ہر ایک کو یہ میری بات بتا دینا کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی کا پیغام ہے۔ ابو ہریرہ گلی گلی گھومتے ہیں، گلیوں میں گھومتے پھرتے ہیں اور اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ لوگو، اللہ کے نبی نے مجھے بھیجا ہے، اگر تمہیں یقین نہ ہو تو دیکھ لو، میں اللہ کے نبی کی نالین مبارک بھی لے کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی کی نالین مبارک میرے ہاتھوں میں ہے، یہ اس بات کی علامت واقعتاً کہ اللہ کے نبی نے مجھے یہ پیغام دے کر کے بھیجا ہے، اور یوں کہا ہے، او ابو ہریرہ ہر ایک تک یہ میرا پیغام پہنچا دے، ہر ایک سے یہ میری بات بتا دے کہ جو کوئی بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں فوراً وہ داخل ہو جائے گا۔ بزرگوں اور ساتھیوں، بتلانے کا مقصد یہ ہے اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی ویسے بھی ابو ہریرہ کو بھیج سکتے تھے کہ جا کر اعلان کر دو لا الہ الا اللہ کا۔ نالین مبارک کیوں دی؟ نالین مبارک اس وجہ سے دی کہ ہر ایک کو یقین آ جائے، ہر ایک کو پتہ چل جائے اور تصدیق کر لے کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی کا ایلچی ہے، کہ واقعتاً یہ اللہ کے نبی کا پیغام لے کر کے آیا ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی علامت دے کر بھیجا ہے، کوئی نہ کوئی نشانی اللہ کے نبی نے اللہ نے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو دے کر کے بھیجی ہے، کوئی نہ کوئی معجزہ
ضرور دے کر کے بھیجا ہے تاکہ اس معجزے کے ذریعے یقین کر لے، ایمان لے آئے کہ واقعتاً یہ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزہ دیا کہ بہت دنوں تک ایک آگ جلائی گئی، ایک آگ دہکائی گئی، اور اس آگ کے اندر لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا، اللہ کے خلیل کو ڈالا، اور جیسے اللہ کے خلیل کو آگ کے اندر ڈالا ہے، آگ کا کام جلانے کا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی ہو جا۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، او آگ تو میرے ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی کے ساتھ ہو، میرے ابراہیم کا ایک بال تک بھی جلنے نہ پائے۔ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر بالکل صحیح سالم سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر سے نکل گئے، آپ کا ایک روواں تک بھی آگ نے نہیں جلایا۔ یہ معجزہ تھا ابراہیم خلیل اللہ کا کہ آگ میں ڈلنے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کو آگ نقصان نہ پہنچا سکی۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے فرمایا، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، او موسیٰ تیرے دانے ہاتھ میں یہ کیا چیز ہے؟ قال هي عصاي اتوكل عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ باری الہ میرے ہاتھ میں ایک ڈنڈا ہے، میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، اس عصا کے ذریعے سے، ڈنڈے کے ذریعے میں اپنی بکریوں کو چراتا ہوں، اور دوسرے کام بھی اپنی بکریوں کے میں اسی ڈنڈے سے لیتا ہوں، اور دوسرے کام میں اس سے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قال القیہا یا موسیٰ، اور موسیٰ تم اس کو نیچے ڈال دو۔ فَأَلْقَاهَا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو نیچے ڈال دیا۔ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو خدا کی قسم اس ڈنڈے کا، اس عصے کا سانپ بن گیا، اژدھا بن گیا، سانپ بن کر کے وہ چلنے لگا۔ ابھی ابراہیم کے ہاتھ میں، موسیٰ کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، ڈنڈا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے جیسے نیچے ڈالا، اس ڈنڈے کا سانپ بن گیا، اس ڈنڈے کا اژدھا بن گیا، اور وہ چلنے لگا، پھدکنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، او موسیٰ ڈر نہیں، بلکہ اس کو اٹھا لے، ہاتھ بڑھا، اس کو اٹھا، اس کو ہاتھ لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اژدھے کو، سانپ کو ہاتھ لگایا تو فوراً اس کا ڈنڈا بن گیا، اس کی لاٹھی بن گئی۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ لاٹھی کا سانپ بنا دیا کرتے تھے، لاٹھی کا سانپ بن جایا کرتا تھا، وہ نیچے ڈالتے تو سانپ بن جایا کرتا تھا، اس کو اٹھایا کرتے تو ڈنڈی لاٹھی بن جایا کرتی تھی۔
یہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا معجزہ تھا، تاکہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ معجزہ دے کر اللہ کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ تاکہ میرے موسیٰ کو سمجھے، پہچانے کہ واقعتاً یہ میرا پیغمبر ہے، یہ میرا نبی ہے۔ ایسے جادوگروں سے مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا۔ جادوگروں نے اپنے اپنے جوہرات دکھائے اور اپنی رسیاں بلیاں میدان کے اندر ڈال دی گئیں اور اس کے سانپ بن گئے، اژدہے بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مقابلہ ہے، فوراً اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اپنا عصا، اپنی لاٹھی میدان کے اندر جو ڈالی ہے، فوراً اس کا ایک موٹا سانپ اژدہا بن جاتا ہے، اور آن فان میں ان تمام سانپوں کو جو جادوگروں نے ان کے اپنے جادو کے ذریعے بنائے تھے، ان تمام کو آن فان میں نگل کر میدان کو خالی کر دیا۔ تمام کے تمام جادوگر دیکھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ایمان لے آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایک پیغمبر کو اللہ کے نبی کا فرمان ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ رب العزت کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اس دنیا کے اندر ایسا کوئی سا پیغمبر آیا ہی نہیں کہ جس کو اللہ نے کوئی نہ کوئی معجزہ نہ دیا۔ ہر ایک پیغمبر کو معجزہ دیا، ہر ایک پیغمبر کو ایک نشانی دی تاکہ وہ پہچانے، لوگ پہچان کر کے اس پر ایمان لائے کہ واقعتاً یہ اللہ کا بھیجا ہوا الچی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے۔ حضرت داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر لوہے کو ہاتھ میں لے لیا تو وہ نرم ہو گیا، اس کو موڑ دیا اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ معجزہ دیا تھا۔ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائی، جن کی حکومت جناتوں پر چلتی تھی، انسانوں پر چلتی تھی، ہواؤں پر چلتی تھی، پرندوں پر چلتی تھی، درندوں پر چلتی تھی، ہر ایک چیز پر حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حکومت چلا کرتی تھی۔ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ اگر وہ کوڑی پر ہاتھ پھیر دیا کرتے تھے تو بالکل صحیح و سالم ہو جایا کرتا تھا، اندھوں پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے آنکھوں پر تو اس کی بینائی واپس آ جایا کرتی تھی۔ اگر اللہ کا پیغمبر عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم اگر کسی قبر پر کھڑے ہو کر کہہ دے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو فوراً قبر سے باہر مردہ آ کر کھڑا ہو جایا کرتا تھا۔ تو یہ معجزہ تھا، اور سب پہلا معجزہ تو یہی ہے کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہے۔ لیکن ہر ایک پیغمبر کا معجزہ وقتی تھا، جیسے ہی پیغمبر دنیا سے رخصت ہوا اس کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا۔ صرف ان کی امتوں کے لیے معجزہ تھا، اور جیسے ہی نبی دنیا سے رخصت ہوا اس کا معجزہ بھی رخصت ہو گیا۔ لیکن خدا کی قسم ہمارے نبی وہ نبی ہے، ہمارے نبی کا وہ مقام و مرتبہ ہے، خدا کی قسم آپ کا معجزہ ایسا معجزہ ہے کہ قیامت تک آپ کا معجزہ زندہ رہے گا، اور آپ کی اتنے معجزے ہیں، اگر کوئی بیان کرنے پر آئے تو خدا کی قسم اس کی زندگی تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے معجزے پورے نہیں ہو سکتے۔ یہ قرآن کریم ہے، یہ بھی آپ کا معجزہ ہے، اور اتنا بہترین معجزہ ہے خدا کی قسم قیامت تک لوگ قرآن کریم کو سنا کریں گے، قرآن کریم کو سنتے رہیں گے، قرآن کریم کو سن کر ایمان کے اندر لوگ داخل ہوں گے۔
خدا کی قسم قرآن کریم کے اندر وہ جاذبیت ہے، وہ شیریں ہے، وہ مٹھاس ہے۔ جب جب قرآن کریم پڑھا جاتا ہے تو خدا کی قسم مزہ آتا ہے، اور جب کوئی قاری قرآن کریم کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو خدا کی قسم آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں۔ جلسوں میں پڑھو، محفلوں میں پڑھو، اپنے گھروں میں پڑھو قرآن کریم کو۔ جب جب مزہ آئے گا، ایک مرتبہ پڑھو گے مزہ آئے گا، دوسری مرتبہ پڑھو گے اور زیادہ مزہ آئے گا، تیسری مرتبہ پڑھو گے اور زیادہ مزہ آئے گا۔ غرض کہ جتنی مرتبہ پڑھتے جاؤ گے اتنا ہی لطف آتا رہے گا، اتنا ہی مزہ آتا رہے گا۔ کبھی بھی قرآن کریم پڑھتا پڑھتا کوئی اکتا نہیں سکتا۔ قرآن کریم کا بزرگوں اور ساتھیوں وہ معجزہ ہے، اور ایسا معجزہ خدا کی قسم 10 برس کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے، 12 سال کے بچے کے سینے میں بھی قرآن محفوظ ہے، اور بزرگوں اور ساتھی اور کہہ دوں 7 برس کے بچے کی سینے میں بھی قرآن کریم محفوظ ہے۔ آج دنیا کے اندر کوئی سی بھی کتاب، کوئی سا بھی ورق اور کوئی سی بھی بڑی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کا دنیا کے اندر حافظ موجود ہو۔ اور خدا کی قسم جب قرآن کریم نازل ہو رہا تھا اس وقت کفار و مشرکین میں بڑے بڑے ادیب موجود تھے، بڑے بڑے فصیح موجود تھے، بڑے بڑے بلیغ موجود تھے۔ ہر ایک کو میرے رب نے چیلنج دے دیا، میرے رب نے کہہ دیا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا القرآن لا یأتون بمثلی۔ دنیا والوں تم تمام کے تمام انسانوں، جناتوں، ہر ایک مخلوق اکٹھے ہو کر ایک ساتھ جمع ہو کر تم قرآن کریم کی ایک آیت، ایک سورت اس جیسی بنا کر کے دکھا دو اگر تمہارے اندر دم ہے۔ بڑے بڑے بلیغوں نے، بڑے بڑے فصیحوں نے غور و فکر کرنے کے بعد القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ، اس پر انہیں جوڑی الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، اور لکھ کر کے لائے گئے اور لوگوں کو سامنے پیش کیا گئے، لوگوں کے سامنے دکھایا ہے۔ یہ ہم نے تمہارے سامنے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کی ایک سورت کے مقابلے میں ہم نے بھی ایک سورت بنائی ہے۔ تمام لوگوں نے ٹھکرا دیا، تمام لوگوں نے واپس کر دیا کہ نہیں، ہم نہیں مانتے اس کو کہ یہ قرآن ہے، ہم نہیں مانتے کہ یہ قرآن جیسی سورت ہے۔ ان کے منہ پر پھینک کر کے مار دی، ہم نہیں مان سکتے۔ ارے جو جاذبیت، جو شیریں، جو مٹھاس القاریۃ ملقاریہ میں موجود ہے، وہ ہاتھی اور ہاتھی والے کون ہے؟ اس میں وہ جاذبیت کہاں ہو سکتی ہے؟ القاریہ کھٹکھٹاہٹ، ملقاریہ کھٹکھٹاہٹ کیا چیز ہے؟ وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا معلوم ہے کہ وہ کھٹکھٹاہٹ کیا چیز ہے؟ اللہ قیامت کے بارے میں بتا رہے ہیں اس سورت کے اندر کہ قیامت کیا چیز ہے جب وہ آئے گی۔ اور انہوں نے کمبختوں نے، کمینوں نے، انہوں نے الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل اس طریقے کی ایک صورت بنا کر کے لائے گئے، لوگوں نے واپس کر دیا۔ اور میرے رب کا وہ کلام ہے جس کے سامنے بھی پڑھا جاتا ہے تو خدا کی قسم ٹپا ٹپ آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ عتبہ بھی اللہ کے نبی کا کلام سنا کرتا تھا، ابو جہل بھی چھپ کر میرے رب کا قرآن سنا کرتا تھا، بڑے
بڑے لیڈر، بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری راتوں کو نکل جایا کرتے تھے۔ ارے وہ جاذبیت والا قرآن، وہ شیریں والا قرآن، وہ جس کے اندر مٹھاس ہے، جس کے اندر شیریں ہے، ارے سننے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ او خدا کی قسم، کلام رب کا ہو، زبان میرے نبی کی ہوگی، اس وقت کتنا مزہ آتا ہوگا کہ آپ کی زبان بھی عربی ہے اور رب کا کلام بھی عربی میں ہے۔ جب میرے نبی جھوم جھوم کر راتوں کو تہجد میں اللہ کا کلام پڑھا کرتے تھے تو ابو جہل چھپ کر اٹھ کر اپنے گھر سے آیا کرتا تھا اور میرے نبی کے کمرے مبارک کے دروازے پر اپنا کان لگا لیا کرتا تھا اور میرے نبی رات کو تہجد میں رو رو کر قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ مکے کے بڑے بڑے رئیس، بڑے بڑے چودھری، ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور نہ جانے کون کون بڑے بڑے کٹر کافر آپ کا کلام سنا کرتے تھے، اور آپ کا یہ ایسا معجزہ ہے خدا کی قسم قیامت تک زندہ رہے گا۔ بڑا مٹانا چاہا قرآن کو پھاڑ پھاڑ کر دریاؤں میں ڈالا گیا، لیکن خدا کی قسم وہ خود مٹ گئے اور میرا رب کا کلام آج بھی زندہ ہے۔ 10 برس کا بچہ سامنے بیٹھا ہوا ہے، اگر اس سے کہو گے بیٹا یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھو، انشاءاللہ تعالی منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں کہ پورا کلام بغیر دیکھے انشاءاللہ تعالی پڑھ دے گا۔ میرے نبی کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی معجزات پر ہی بات ہوگی انشاءاللہ کافی دنوں تک۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے